دی پہ چلنا تجھے دشوار لگے توبہ کر، غیر محرم بھی تجھے یار لگے توبہ کر۔ دی پہ تم اسکول کے کالے دروازوں پر اپنے بیٹوں کو نہ بھیجتے، اپنی بچی کو نہ بھیجتے، تم مدرسوں کے دروازے پر صحابہ ایک ایک حدیث کے لیے ہزاروں میلوں کا سفر کیا کرتے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ علم زندہ ہے تو دین زندہ ہے، جب علم مٹ جائے گا تو دین مٹ جائے گا، جب دین مٹ جائے گا تو اللہ اس زمین کو برباد کر دے گا، اس دنیا کو تباہ کر دے گا۔ اس دنیا کو قائم رکھنے والی چیز صرف اور صرف قرآن کا علم ہے، سنت کا علم ہے، فقہ کا علم ہے۔ ان علوم کی برکت ہے روزی اتر رہی ہے، ان علوم کی برکت ہے چاندنی دے رہا ہے، ان علوم کی برکت ہے زمین سے غلہ نکل رہا ہے۔ خدا کی قسم جب علماء ختم ہو جائیں گے، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، اللہ آسمان سے بارش نہیں برسائے گا اور زمین پر رہنے والوں کو کتے اور سور کی شکل میں تبدیل کرے گا۔ اسی لیے یہ نام ہوگا، گانے بجانے عام ہوں گے۔ محترم حاضرین، آپ لوگوں کو کیا پتا یہ قرآن ہے کیا؟ اور گلاس میں بند کر کے چون کے اوپر رکھنے والوں، پتا ہے رب سورہ فاتحہ میں کیا کہتا ہے، سورہ بقرہ میں کیا کہتا ہے؟ اس طرح پیٹ کے پیچھے پھینک دیا جب تمہیں پتا ہی نہیں یہ قرآن ہے کیا۔ بس قرآن کی حفاظت کے لیے کون جان دے گا؟ کون حفاظت کے لیے جوانیوں کو بڑھاپے میں بدلے گا؟ کون راتوں کو جاگے گا؟ کون اس قرآن کے الفاظوں کو سمجھنے کی کوشش کرے گا؟ کون اس کے شان نزولوں کو ڈٹے گا؟ کون اس کے ناشیق منسوخ میں غور کرے گا؟ کون اس کی باتوں کو دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر سنائے گا؟ مسلمانوں، تمہیں تو پتا ہی نہیں نبی کیا کیا فرما کر چلے گئے۔ بخاری میں کیا ہے، مسلم میں کیا ہے، ترمذی میں کیا ہے، ابن ماجہ میں کیا ہے، معلوم نہیں کہ آج کے مسلمانوں کی کیسی زندگی ہے۔ نہ حلال کا پتہ ہے اور نہ حرام کا پتہ ہے۔ عطا اللہ کے گانے لگے ہو سارے جھوم جھوم کے سنتے ہیں، نہیں دیکھتے کہ آسمان سے کیسا عذاب نازل ہو رہا ہوتا ہے اور قرآن کی محفل سونی چھوڑ دی جاتی ہے۔ مسلمانوں، اگر تم نے علماء کی قدر نہ کی، علماء کے ساتھ اپنے بازو نہ ملائے، علماء کی حقیقت کا گھیرا مضبوط نہ کیا تو تم بھی تباہ برباد ہو جاؤ گے۔ ان علم کے محافظوں پر دشمنوں کو ہاتھ اٹھانے کا موقع ملے گا۔ چاروں طرف سے ڈاکوں کے درمیان ہی چند محافظ کھڑے ہو گے، ایک ہی اعلان کرتے ہیں، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی اسلام کا نظام زندہ ہے، ابھی قرآن زندہ ہے، یہاں تک کہ نبوت سارے کے سارے زندہ ہے۔ ہماری زندگیاں تو ختم ہو سکتی ہے لیکن نبی کے علوم میں کسی قسم کی کمی نہیں آنے دی جا سکتی۔ امت مسلمہ کے جیالو، اگر تمہیں پتا ہوتا رب کے قرآن میں کیا ہے، میرے نبی کی حدیثوں میں کیا رکھا ہے، تو تم مدرسوں کے باہر لیٹ جاتے، علماء باہر نکلتے تو تم ان کے پاؤں پکڑ کر کہتے کہ حضرت ایک حدیث سنا دو۔ ڈانس اور گانوں پر مرنے والوں، ڈانس اور گانے سنتے سنتے حدیث میں ہے کہ وہ زمانہ آئے گا کہ رات کو آدمی سوئے گا، صبح اٹھے گا تو بندر اور سور بنا ہوا ہوگا۔ اے مسلمانوں، کیوں نہیں قرآن اور سنت کی طرف آتے؟ مسلمانوں، تم کہاں کھڑے ہو؟ میں جب علماء کو مدارس کے لیے چندہ مانگتے ہوئے دیکھتی ہوں، در بدر جاتے ہوئے دیکھتی ہوں تو دل سے آہ نکلتی ہے، اے اللہ ان علماء کی حفاظت فرما۔ کتنی پریشانیاں سہ کر یہ چندہ کرتے ہیں، کیا ان کی صحتیں نہیں ہیں؟ کیا ان کی جوانی نہیں ہے؟ کیا یہ سب کچھ نہیں کر سکتے؟ لیکن کہیں رب کا قرآن مسلمانوں کے دلوں میں سے نہ نکل جائے۔ ایک گلی میں کھڑے ہو جاؤ، تمہیں صحیح قرآن پڑھنے والا ایک آدھ شخص نظر آئے گا۔ محلوں میں چلے جاؤ، تمہیں قرآن سمجھنے والا ایک شخص بھی نہیں ملے گا۔ میرے نبی نے پتھر کھا کھا کر قرآن پہنچایا، میرے نبی نے پاؤں پر ورم ڈلوا ڈلوا کر قرآن پہنچایا۔ اللہ علماء کا مراتب اور اونچا کرے۔ تمہارے سامنے جھولیاں پھیلا پھیلا کر یہ چندہ کرتے ہیں، تمہارے تانے سہتے ہیں، تمہاری گالیاں سنتے ہیں، پھر بھی وہی نبی کی باتیں سناتے ہیں، وہی قرآن کے الفاظ سناتے ہیں۔ ان کے پاؤں کی خاک کو جو سرما بنائے گا ان کی آنکھ بھی روشن ہو جائے گی۔ لیکن اے مسلمانوں، تمہارا اپنا فریضہ نہیں کہ تم قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن کی حفاظت کرو، اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اسلام کے مطابق اپنے شکلیں بناؤ۔ مسلمانوں، اب قدریں بدل گئی ہے، مدرسے والے تمہارے سامنے جھولیاں پھیلا پھیلا کر چندہ کرتے ہیں، سنیما والوں کی عمارتیں خود بخود کھڑی ہو جاتی ہیں اور دین کی دعوت دینے والے ایک ایک گلی کوچے میں
پابندیوں کے نشانے سہتے ہیں اور ناچنے والی کنجریوں کو گلبرگ میں بڑی بڑی کوٹھیاں الاٹ کر دی جاتی ہیں. مسلمان